زبان کی آوازوں کے پیچھے ایک پوری دنیا چھپی ہے۔ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چلیں ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ دو الفاظ بولیں، پن اور پھر سپن۔ منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کر بولیں، پن کہتے ہوئے ہوا کا ایک جھونکا محسوس ہوگا نا؟ لیکن سپن میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں آوازیں جسمانی طور پہ الگ ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر آوازیں الگ ہیں تو دماغ انہیں ایک ہی کیوں مانتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں فونیٹکس سے ملتا ہے، جو آوازوں کی سائنس ہے۔ فونیٹکس کا تعلق صرف جسمانی آوازوں سے ہے۔ یہ عالمگیر ہے، ہر زبان پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ اسٹڈی کرتی ہے کہ آوازیں بنتی کیسے ہیں، سفر کیسے کرتی ہیں اور سنی کیسے جاتی ہیں۔ تو فونیٹکس کے مطابق پن اور سپن والی پی دو الگ فونز یعنی آوازیں ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی جسمانی حقیقت، لیکن ہمارا دماغ انہیں ایک کیوں سمجھتا ہے؟ یہاں فونولوجی کام آتی ہے۔ یہ کسی زبان کا ساؤنڈ سسٹم یا اس کے اصولوں کا مطالعہ ہے۔ فونولوجی ہر زبان کی اپنی ہوتی ہے۔ اس کا سوال ہے، کیا آواز کا فرق معنی بدل دیتا ہے؟ انگریزی میں پی کے ساتھ ہوا کا جھونکا ہو یا نہ ہو، لفظ کا مطلب نہیں بدلتا۔ اس سے سمجھنے کی ایک بہترین مثال ہے، ذرا ان حروف کو دیکھیں، اے اور اے۔ یہ شکل میں تو الگ ہیں، لیکن ہمارا دماغ جانتا ہے کہ یہ سب ایک ہی حرف اے ہیں۔ بالکل یہی اصول آوازوں پر لاگو ہوتا ہے۔ الگ الگ جسمانی آوازیں، ایک ہی ذہنی تصور۔ آواز کی اس ذہنی اکائی کو فونیم کہتے ہیں۔ یہ ایک آواز کا آئیڈیا ہے، اور اس فونیم کی مختلف جسمانی شکلیں ایلوفونز کہلاتی ہیں، جیسے ہماری دو پی کی آوازیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، فونیٹکس جسمانی آوازوں کا مطالعہ ہے، جبکہ فونولوجی ذہنی اصولوں کا۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ فونولوجی کے اصول ہر زبان میں الگ ہوتے ہیں۔ مثلاً اردو میں تال اور ٹال کو لیں، یہاں تا اور ٹا کی آواز کا فرق معنی بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اردو فونولوجی میں یہ دو الگ فونیمز ہیں۔ یہ فرق معنی کے لیے اہم ہے۔ اسے ایسے سوچیں، فونیٹکس ہمیں آوازوں کے اجزاء دیتی ہے، یعنی تمام ممکنہ آوازیں، اور فونولوجی وہ ترکیب ہے جو ہر زبان ان اجزاء سے اپنے معنی بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔